صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. روایت الخصال شیخ صدوق کی کتاب ہے، 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے. جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 381 پہ شیخ صدوق نے امام زین العابدین علیہ السلام سے اللہم صلی محمد بہت زیادہ پڑھ گیا ہوں، بہت زیادہ کھل کے ابھی سنیں گے آپ حضرات. دیکھیں میں تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا سر پھرا ہو. یہ روایت سن لیجئے گا. راوی ہیں حضرت زرارہ ابن اوفی، چوتھے امام کے اصحاب میں سے ہیں. امام کی خدمت میں جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا زرارہ الناس فی زماننا علی 6 طبقات، 6 طبقات. ہمارے زمانے کے لوگ، یہ مولا اپنے زمانے میں پیش کر رہے ہیں، آپ اپنے زمانے میں خود تلاش کریں. اور خدا نہ کرے کوئی کسی طبقے سے ہو، اگر ان طبقات میں سے کوئی ہو تو اپنی اصلاح کرے. جب تک زندہ ہیں اصلاح ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد اصلاح کا دروازہ بند. سن لیجئے گا میری، اگر جہاں تک آواز جا رہی ہے دریا کل بڑھا دیجئے گا خدا را. تھوڑی سی آگے جگہ ہوتی ہے لیکن پیچھے بہت سے برادران کچھ تاخیر کی وجہ سے آتے ہیں، جگہ نہیں ہوتی. جہاں تک آواز آ رہی ہے سن لیجئے گا. ہاتھ جوڑ کے چند جملے پیش کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں 6 طبقات ہیں معاشرے میں ہمارے زمانے میں. کب؟ چوتھے امام علیہ السلام کے زمانے میں. پھر امام ایک ایک طبقے کو جانوروں کا نام دیتے ہیں. جیسے جانور ہوتے ہیں ایک جنگل میں، قرآن کریم نے بھی جانوروں سے بہت تشبیہات دی ہیں. اللہ نے جگہ جگہ جانوروں کی مثالیں دی ہیں. تو اب یہاں امام نے کہا اسد، شیر. کہا ملوک الناس، یہ جو بادشاہ اور حکمران ہوتے ہیں نا، یہ شیروں کی طرح سے ہوتے ہیں. یحب ان لا یغلب وتغلب، یہ چاہتا یہ ہے کہ میں ہر پہ قابض آ جاؤں، مسلط ہو جاؤں، مجھ پہ کبھی کوئی مسلط نہ ہو. یہ حکمران طبقہ. ہم زیادہ کھل کے بول بھی نہیں سکتے، جتنا پڑھ سکتا ہوں اتنا پڑھوں گا. یہ حکمران طبقہ کیسا ہوتا ہے؟ شیر برداشت نہیں کرتا کوئی اس پہ ہاتھ رکھے، اسی وقت مار دیتا ہے. حکمران طبقہ برداشت نہیں کرتا. کسی آفیسر، ایک مجلس میں بہت بڑے آفیسر بیٹھے تھے، ایک صاحب نے ان کو ہاتھ لگایا، کہا یہ پرچہ دے دیجئے. انہوں نے کہا تمہاری اتنی جرت، تم نے مجھے ہاتھ لگایا؟ تم جانتے نہیں میں اتنا بڑا افسر ہوں. بعد کا ہم فرش عزا پہ آ جاتے ہیں لیکن اندر کا وہ فرعون ذبح نہیں کر پاتے. بہت معذرت، میری باتیں بری تو نہیں محسوس ہو رہی ہیں. میں معاشرہ پیش کر رہا ہوں. میں جناب سیدہ کے خطبے سے اس معاشرے کو بتانا چاہتا ہوں. حکمران امام فرماتے ہیں کہ یہ برداشت نہیں کرتا کوئی مجھ پہ غالب آ جائے. دوسرا طبقہ امام فرماتے ہیں ذئب، بھیڑیا. امام فرماتے ہیں ذالک تجارکم، یہ تجارکم، یہ تمہارے جو تاجر ہیں نا، یہ جو سرمایہ دار ہیں، یہ بھیڑیے جیسے. وہ چاہتے ہیں میرے پاس 100 کروڑ ہے، 1 ارب روپیہ ہے، 2 ارب ہو جائیں، 10 ارب ہو جائیں. دوسرے کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو نہ ہو، میرا سرمایہ بڑھتا رہے. ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی. پیغمبر اسلام سے کسی نے کہا کہ اگر کسی لالچی آدمی کو، صاحب ہوس کو، ایک سونے کا پہاڑ دے دیں تو خوش ہو جائے گا؟ کہ نہیں، کہے گا دوسرا بھی دو، ایک اور سونے کا پہاڑ چاہیے، ایک کافی نہیں. یہ نوجوانوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں. زندگی با مقصد بنائیے گا، معاشرے کے اندر نہ کبھی درندہ نہ بنیے گا. بھیڑیا وہ جو تاجر درندگی سے لوگوں کے مال کو نچوڑے، ان کا خون چوسے لیکن ان پہ رحم نہ کھائے. تیسرا ثعلب، امام فرماتے ہیں لومڑی. لومڑی سمجھتے ہیں تمام حضرات؟ خاموشی بتا رہی ہے، بس مجھے ہی معلوم ہے لومڑی کیا. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ لومڑی کیا ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دین کو دکھا کے دنیا کمانا چاہتے ہیں.
میں بڑا دیندار ہوں، تمہیں نہیں پتا میں بڑا مقدس ہوں. ستیہ کا ڈبہ اس پہ حلال، خیرات غریبوں پہ نہیں، اس کی گاڑی پہ حلال. ان جملوں پہ نعرہ آنا بہت ہی تعجب کی بات ہے. پریشان ہے یا تو آپ یہ حضرات محظوظ ہو رہے ہیں. مجھے پاکستان کے زیادہ حالات معلوم نہیں ہیں. حیدری، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا کہ میرے تلخ اور سخت جملوں کو بھی آپ اس محبت سے سن رہے ہیں. تو چوتھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ حاکم ہیں ظالم، کچھ تاجر ہیں درندے، کچھ لومڑیاں جو اپنے دین کو ایسے دکھاتے ہیں میں دیندار ہوں، میرے لیے سب کچھ جائز ہے. یہ گناہ بھی کر لے تو صحیح ہے، دوسرا صحیح کام بھی کرے تو غلط ہے. خدا نہ کرے کہ کوئی دیندار اپنے لباس کی آڑ میں خیانت کرے. ایک جملہ ہے نا بڑا مشہور معروف، میں نے پہلے کسی مقام پہ پڑھا تھا، یہاں نہیں پڑھا کبھی آج تک. حضرت نبی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک ہرن آیا. ان کی حکومت تھی نبی سلیمان علیہ السلام کی. ایک ہرن آیا، کہا نبی خدا یہ جو آپ کی بزم میں عالم دین ہے نا، یہ تیر اس نے مجھے مارا ہے، یہ جو خون بہ رہا ہے. حضرت سلیمان نے کہا بھئی یہ تیر تم نے اسے مارا ہے؟ کہا ہے نبی خدا یہ آپ کے دین میں حلال ہے، میں شکار کرنے گیا یہ تو بھاگ گیا، نہیں تو میں مار کے کھا لیتا. حضرت سلیمان نے فوراً ہرن سے کہا بھئی تم حلال ہو اور یہ شکار کر رہا تھا. کہا نبی خدا اس سے کہیں پھر آئندہ شکاری کے لباس میں آئے. میں تو دھوکہ اس لیے کھا گیا کہ دین کا لباس تھا. اگر یہ دین کے لباس میں نہ آتا، شکاری کے لباس میں آتا تو پھر میں بتاتا اس کا تیر پہلے لگتا یا میری ٹانگیں مضبوط تھی. سلامت رہیں، جیتے رہیں آپ، سلامت رہیں، آپ سب سلامت رہیں. ایدانا گرامی، معاشرہ ان افراد پہ مشتمل ہے. اہل بیت کے مقابلے میں کون آئے؟ ہاں ان کے زمانے کے حکمران ان کے مقابلے میں آئے، لیکن خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وہ تمام کے تمام حکمران اپنے زمانے کے مذہبی لوگوں سے فتوے لے کے ظلم کرتے تھے. تم فتوہ دو یہ واجب القتل میں مار دو، تم فتوہ دو کہ ان پہ واجب ہے میری بیعت کریں. کیا کرتے تھے وہ؟ خاموش رہتے تھے. عہدہ کیا ملے گا؟ بھئی تمہیں قاضی القضاء چیف جسٹس لگا دیا جائے گا. میں پاکستان کے چیف جسٹس کو نہیں جانتا اور نہ ان پہ پڑھ رہا ہوں. اگر ان پہ خود فٹ ہو جائے تو وہ خود اپنی اصلاح کریں. ہر آدمی یہ نہ کہے مولانا مجلس آپ نے مجھ پہ پڑھی ہے. بھئی اگر آپ پہ فٹ ہو رہی ہے تو آپ ہی پہ پڑھی. وَإِلَّا میں کسی آدمی کو پرسنلی ذاتی طور پہ نہیں جانتا. اللہم صلی علی محمد وعلی. معاشرہ ان طبقات سے بنتا ہے جہاں قاضی عدالت فراہم نہ کرے، اس کی عدالت میں کسی غریب کا مقدمہ آئے تو نظر اٹھا کے نہ دیکھے، اور جج یہ کہے کہ پھر آنا. اور اگر پیسے والا اسی کے دربار میں اس کی عدالت میں کیس لے کے آئے تو کھڑا ہو جائے. یہ ہوا یا نہیں ہوا تاریخ میں؟ یہ تاریخ میں ہوئے واقعات جہاں قاضی پیسے والے کے لیے کھڑا ہو گیا. مولا علی نے کہا تو نے جہنم کما لی، جب تجھے پتا ہی نہیں ان میں صحیح کون غلط کون تو اس کا احترام کیوں، اس کی توہین کیوں؟ قاضی منصف ہے، عادل ہونا چاہیے، اسے انصاف فراہم کرنا ہے. معاشرے کے اندر دین کے نام پہ دھوکہ نہ دینا. یہ لومڑی. ابھی میں نے 3 طبقات پیش کی، 3 اور مکمل کروں یا آج رہنے دوں؟ میں نے شروع میں کہا تھا مسائل مختصر کر دوں گا، سن لیجئے گا. عزیزان گرامی، چوتھا طبقہ کون سا؟ امام نے، میں نے کہا نا، شیر کہا، پھر کہا بھیڑیا، لومڑی.
پھر کہا خنزیر کا معاشرے میں کچھ ایسے ہیں جو صرف اور صرف گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، لذتوں میں پڑے رہتے ہیں، غلیظ لذتوں میں. کہا انہیں جو دعوت دے گناہ کی فوراً پیچھے چل دیتے ہیں. کہا یہ معاشرے میں اس بد جانور کی طرح سے. پانچواں کلب، کتا. میں ممبر سے کبھی نہ کہتا، قرآن کریم میں بھی اللہ نے کہا ہم کچھ لوگوں کو عزت دینا چاہتے ہیں لیکن انہیں عزت راسی نہیں آتی. مثلہ، یعنی اس کی جو مثال ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وہ کتے جیسی ہے. ان تحمل علیہ یلحث اور تترکہ یلحث. اگر تم اس پہ زور زبردستی کرو، مارو، تب بھی زبان لٹکائے رکھتا ہے. اس کو پیار کرو تب بھی زبان لٹکائے رہتا ہے. امام نے یہاں پہ پانچویں مثال دی. معاشرے میں کچھ لوگ کتے کی مانند ہیں. کہ کیا کرتا ہے؟ کہ وہ اپنے گالیوں سے، اپنی آواز سے، اپنے شور شرابے سے لوگوں پہ روب ڈالتا. کہ بدترین لوگ وہ ہیں جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کا احترام کریں. ارے اگر اس کا احترام نہیں کروں گا تو ابھی میری توہین کرے گا، ابھی گالیاں بکے گا، ابھی چیخے گا، چلائے گا، چنگھاڑے گا. ایسے ہی ہوتے ہیں نا گلی کے. میں نے کچھ نہیں کہا. چھٹا طبقہ امام فرماتے اشات، بکری. مکمل کر دیا بس بھئی، آج کی مجلس بہت تلخ اور سخت میں نے پڑھی ہے، معذرت. معاشرہ، میرا موضوع معاشرہ. ہر زمانے میں معاشرے میں ایسے افراد ہوتے ہیں. چھٹا طبقہ امام فرماتے ہیں بکری کا. بکری وہ ہے جو بیچارہ اہل ایمان، جس پہ حاکم بھی ظلم کرے، تاجر بھی ظلم کرے، جس پہ فتوے لگانے والے درباری ملا بھی بہت موجود ہوں، ہر بات پہ کہیں کافر ہے، کافر ہے، مار دو. جس پہ معاشرے کے بد کردار بھی مسلط ہوں، اور جس پہ معاشرے کے چنگھاڑنے والے، چیخنے والے بھی مسلط ہوں. مولا نے فرمایا ہمارے بہت سے چاہنے والے بکریوں کی